پارہ نمبر 17 اردو ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ لوگوں کے لیے ان کے محاسبہ کا وقت قریب آ لگا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی ان کے پاس آتی ہے، یہ اس کو بس مذاق کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں مدہوش ہیں اور ان ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ تو بس تمہارے ہی مانند ایک بشر ہیں، تو کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو میں پھنسو گے؟ اس نے کہا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا، یہ تو خواب پریشان ہے، بلکہ اس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ ایک شاعر ہیں۔ پس یہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی لائیں جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ سابق رسول بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کسی بستی کے لوگ بھی جس کو ہم نے ہلاک کیا ایمان لانے والے نہ بنے، تو کیا یہ لوگ ایمان لانے والے بنیں گے؟ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا، آدمیوں ہی میں سے بھیجا جس کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان کو ایسے جسم بھی نہیں دیے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ ابدی زندگی رکھنے والے بھی نہ تھے۔ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کو اور جن کو ہم چاہتے ہیں نجات دی، اور حدود سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کیا۔ اور ہم نے تمہاری طرف بھی ایک کتاب اتاری جس میں تمہارے حصے کی یاد دہانی ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جن کے لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے، اور ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھا کھڑے کیے۔ پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ ہم نے کہا، اب بھاگو مت، اپنے عیش کے سامانوں اور اپنی عیش گاہوں کی طرف پلٹو تاکہ تم سے پرسش ہو۔ انہوں نے واویلا کیا کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ وہ یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خس و خاشاک اور راکھ کے مانند کر دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشا کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھیل ہی بنانا چاہتے تو خاص اپنے پاس ہی بنا لیتے، اگر ہم یہ کرنے والے ہی ہوتے۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر دے ماریں گے تو وہ اس کا بھیجا نکال دے گا، تو تم دیکھو گے کہ وہ نابود ہو کر رہے گا، اور تمہارے لیے اس چیز کے سبب سے جو تم بیان کرتے ہو بڑی خرابی ہے۔ اور اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو اس کے پاس ہیں، وہ اس کی بندگی سے نہ سرتابی کرتے اور نہ تھکتے۔ وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور دم نہیں لیتے۔ کیا انہوں نے زمین کے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں؟ وہ زمین کو شاداب کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں کے اندر اللہ کے سوا الگ الگ الہ ہوتے تو یہ دونوں درہم بھرم ہو کے رہ جاتے۔ تو اللہ عرش کا مالک ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے باب میں کسی کے آگے مسئول نہیں، اور یہ سارے مسئول ہیں۔ کیا انہوں نے خدا کے ماں سوا دوسرے معبود ٹھہرا رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ تعلیم ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کی بھی جو مجھ سے پہلے ہوئے، بلکہ ان میں سے اکثر بے خبر ہیں، اسی وجہ سے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کے اولاد ہے، وہ ان باتوں سے عرفہ ہے۔
بلکہ وہ خدا کے مقرب بندے ہیں۔ وہ اس کے آگے بات میں پہل نہیں کرتے، وہ بس اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو کچھ کر رہے ہیں سب سے باخبر ہے۔ وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند فرمائے، اور وہ اس کی خشیت سے لرزاں رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو بھی مدعی بنے گا اس کے سوا میں الہ ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیں گے۔ کیا ان کفر کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، تو کیا وہ پھر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ ان کو لے کر لڑک نہ جائے، اور ان پہاڑوں کے اندر ہم نے راستے کے لیے درے بنائے تاکہ وہ راہ پائے، اور ہم نے آسمان کو ایک مضبوط چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند بنائے، ان میں سے ہر ایک ایک خاص مدار کے اندر گردش کر رہا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی، تو کیا اگر تم مر جانے والے ہو تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان کو موت کا مزہ لازماً چکھنا ہے، اور ہم تو لوگوں کو دکھ اور سکھ دونوں سے آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور ہماری ہی طرف تمہاری واپسی ہونی ہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جب تم کو دیکھتے ہیں تو بس تم کو مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کی ہجو کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ خدائے رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، تو میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانی دکھاؤں گا، تو تم مجھ سے جلدی نہ مچاؤ، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کاش یہ کفر کرنے والے جان پاتے اس وقت کو جب یہ عذاب نار کو نہ اپنے چہروں سے دفع کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی کسی طرف سے کوئی مدد ہوگی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ دھمکے گی اور ان کو مبہوت کر دے گی، نہ وہ اس کو دفع ہی کر سکیں گے اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ ان سے پوچھو کہ رات اور دن خدائے رحمان کی پکڑ سے کون تمہاری حفاظت کر رہا ہے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی تنبیہ سے روگردانی کر رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہمارے سوا کچھ اور بھی معبود ہیں جو ان کو بچا لیں گے؟ نہ وہ خود اپنی مدد کر سکیں گے اور نہ ہمارے مقابل میں ان کی کوئی حمایت کی جا سکے گی۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، تاہم کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم سرزمین مکہ کی طرف اس کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غالب رہنے والے ہیں؟ کہہ دو میں تو بس وحی کے ذریعے سے آگاہ کر رہا ہوں، لیکن بہرے جب وہ خطرے سے آگاہ کیے جاتے ہیں پکار کو نہیں سنتے۔ اگر تمہارے رب کے عذاب کا کوئی جھونکا ان کو پہنچ گیا تو پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے، اور قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے تو کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو موجود کر دیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی اور روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی خدا ترسوں کے لیے، ان کے لیے جو غیب میں رہتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے لرزاں و ترساں رہنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہی بنے رہو گے؟
اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا فرمائی اور ہم اس سے خوب باخبر تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو کچھ تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو سنجیدہ بات پیش کر رہے ہو یا ہنسی مسخری کر رہے ہو؟ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور خدا کی قسم جب تم یہاں سے رخصت ہو کر لوٹو گے تو میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا بجز ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ بولے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی گواہ رہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم کیا یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے، تو انہی سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہوں۔ تو ان کو ذرا تنبیہ ہوا کہ آپس میں بولے کہ بلا شک تم ہی ناحق پر ہو۔ پھر اوندھے ہو گئے، بولے کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اس نے کہا کیا خدا کے ماں سوا تم ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تم کو نہ کوئی نفع پہنچا سکیں نہ کوئی ضرر؟ توف ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی حمایت میں اٹھو اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی تو ہم نے انہیں ناکام بنایا، اور ہم نے اس کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم نے اس کو اسحاق اور مزید برآں یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نیک بخت بنایا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا جو ہماری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو بھلائی کے کام، نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی ہدایت کی، اور وہ ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے۔ اور لوط کو بھی ہم نے قوت فیصلہ اور علم کی نعمت عطا فرمائی، اس کو اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریوں کے مرتکب تھے، وہ لوگ بڑے ہی نابکار اور ناہنجار تھے، اور ہم نے اس کو خاص اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ اور نوح کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخشی، یاد کرو جب اس نے دعا کی، اس سے پہلے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پس اس کو اور اس کے لوگوں کو عظیم کلفت سے نجات دی، اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے ہم نے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ نہایت ہی برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان پر بھی ہم نے اپنا فضل کیا، یاد کرو جب وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں شب میں جا پڑی تھیں، اور ہم ان کے اس قضیہ پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، چنانچہ ہم نے اس کو سجھا دیا سلیمان کو، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو حکمت اور علم سے نوازا تھا۔ ہم نے پہاڑوں پر پرندوں کو داؤد کا ہمنوا کر دیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کرتے تھے، اور یہ باتیں ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک خاص جنگی لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تم کو جنگ میں محفوظ رکھے، تو کیا تم بھی اسی طرح شکر کرنے والے بنتے ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے باد تند کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے مسخر کیے تھے
جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے۔ اور ایوب پر بھی ہم نے رحمت کی جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مبتلا آزار ہوں، یعنی مبتلا تکلیف ہوں، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے اس کی تکلیف دور کر دی، اور اس کو اس کے اہل و عیال بھی دیے، اور ان کے مانند ان کے ساتھ اور بھی، اور خاص اپنے فضل سے اور عبادت گزاروں کی یاد دہانی کے لیے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہم نے فضل کیا، یہ سب ثابت قدموں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور ذوالنون پر بھی ہم نے رحم کیا جب وہ قوم سے برہم ہو کر چل کھڑا ہوا، اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، پس اس نے تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو غم سے نجات دی، اور اس طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریہ پر بھی فضل کیا کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے سازگار کر دیا۔ بے شک یہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے اور امید و بیم ہر حال میں ہماری ہی عبادت کرنے والے اور ہمارے آگے سرفگندہ رہنے والے تھے۔ اور اس پاک دامن بی بی پر بھی اپنا فضل کیا، جس نے اپنے اندیشہ کی جگہوں کی حفاظت کی، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے، اور اپنی روح پھونکی اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنایا، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنا دین اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، تو جو نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان پر بھی ہوگا، اس کی صحیح رائے گاہ جانے والی نہیں، اور ہم اس کے لیے اس کو لکھ رکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی والوں کے لیے ہم نے ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ رجوع کریں، وہ رجوع کرنے والے نہیں بنیں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں۔ اور قیامت کا شدنی وعدہ قریب آ گیا ہے، تو ناگہاں ان لوگوں کی نگاہیں ٹنگی رہ جائیں گی جنہوں نے اس کا انکار کیا، وہ پکاریں گے، ہائے ہماری بدبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اب تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے رہے ہو جہنم کے ایندھن بنو گے، تم لازماً اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے، اور اب سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان پوجنے والوں کے لیے چلانا ہوگا، اور ان کے معبودوں کا حال یہ ہوگا وہ اس میں کچھ نہیں سنیں گے، البتہ جن کے لیے اچھے انجام کا ہماری طرف سے وعدہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے۔ ان کو اس دن کی بڑی گھبراہٹ کا غم لاحق نہ ہوگا، اور فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے، کہیں گے یہ آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اس دن کا خیال کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے، جس طرح تمار میں اوراق کو لپیٹتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلی خلقت کا آغاز کیا، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہم پر ایک حتمی وعدہ ہے، بے شک ہم یہ کر کے رہیں گے۔ ہم نے زبور میں معزت کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، بے شک اس کے اندر ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے
بڑی آگاہی ہے، اور ہم نے تم کو تو بس اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اپنے کو اسی کے حوالے کرتے ہو؟ بس اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ وقت قریب ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بے شک وہی جانتا ہے کھلی بات کو بھی اور اس بات کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو، اور مجھے نہیں معلوم، شاید یہ فرصت تمہارے لیے ایک آزمائش اور فائدہ اٹھانے کی ایک مہلت ہو۔ اس نے جو دعا کی، اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے مدد کی درخواست ہے ان باتوں کے مقابل میں جو تم بیان کرتے ہو۔ سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ اے لوگو اپنے خداوند سے ڈرو، بے شک قیامت کی ہلچل بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑی ہولناک چیز۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے خدا کی توحید کے باب میں کٹ حجتی کرتے اور ہر سرکش شیطان خبیث کی پیروی کرتے ہیں، جس کی یہ ڈیوٹی ہی مقرر ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا، اور اس کی رہنمائی وہ عذاب دوزخ کی طرف کرے گا۔ اے لوگو اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے باب میں شبہ ہے تو دیکھو، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر منی کے ایک قطرے سے، پھر ایک جنین سے، پھر ایک لوتھڑے سے، کوئی کامل ہوتا ہے اور کوئی ناقص۔ ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم پر اپنی قدرت و حکمت اچھی طرح واضح کر دیں، اور ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک مدت معین کے لیے۔ پھر ہم تم کو ایک بچے کی شکل میں برآمد کرتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے بعض پہلے ہی مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچتے ہیں، تاہم کہ وہ کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے، اور تم زمین کو بالکل خشک دیکھتے ہو، تو جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہریں لینے لگتی اور اب چتی ہے، اور اسی طرح اور طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں ذرا شوا نہیں، اور اللہ سب کو ایک دن زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشنی کتاب کے تکبر سے اینٹتے ہوئے حجتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے برگشتہ کریں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن ان کو آگ کا عذاب چکھائیں گے کہ یہ ہے تیرے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت، اور اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تب تو ان کا دل خدا پر جمتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش پیش کی گئی تو اوندھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، کھلا ہوا خسارہ در حقیقت یہی ہے۔ یہ خدا کے سوا ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا پائیں، یہی بڑی دور کی گمراہی ہے۔ وہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جن کا ضرر ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیا ہی برے ہیں ان کے یہ مرجع، اور کیا ہی برے ہیں ان کے یہ ساتھی۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ ہی چاہے گا کر ڈالے گا، بے شک اللہ جو چاہے گا کر ڈالے گا۔ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ آسمان تک ایک رسی تانے اور پھر اپنے معاملے کا فیصلہ کر ڈالے، اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیریں اس کے غم کو دور کرنے والی بنتی ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح اس قرآن کو نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے
کہ لوگ ہدایت حاصل کریں، اور بے شک اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور سابئین نصارہ اور مجوس، اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، جو لوگوں میں سے بتیرے اور ایسے ہیں جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اور جن کو خدا ذلیل کر دے تو ان کو کوئی دوسرا عزت دینے والا نہیں بن سکتا۔ بے شک اللہ ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا، تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے جامے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی بہایا جائے گا، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے سب پگھل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ اس کے کسی عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اسی میں دھکیلے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کا عذاب۔ ہاں، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اور اس میں ان کا پہناوا یکسر ریشم ہوگا، اور ان کی رہنمائی پاکیزہ کلمہ حمد کی طرف، اور ان کی رہنمائی خدائے حمید کی راہ کی طرف ہوگی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا، خواہ وہ اس کے شہری ہوں یا آفاقی، تو انہوں نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا، اور جو اس میں کسی بے دینی، کسی شرک کے ارتکاب کا ارادہ کریں گے تو ہم ان کو ایک عذاب دردناک کا مزہ چکھائیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ بنایا بیت اللہ کی جگہ کو، اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیو، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیو، اور لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ تمہارے پاس آئیں گے، پیادہ بھی اور نہایت لاغر اونٹنیوں پر بھی، جو پہنچیں گی دور دراز گہرے پہاڑی رستوں سے، تاکہ لوگ اپنی منفعت کی جگہوں پر بھی پہنچیں، اور چند خاص دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، پس اس میں سے کھاؤ اور فاقہ کش فقیروں کو کھلاؤ۔ پھر وہ اپنے میل کچیل دور کریں، اپنی نظر پوری کریں اور بیت قدیم کا طواف کریں۔ ان امور کا اہتمام رکھو، اور جو حرمات الہی کی تعظیم کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں۔ تو بتوں کی گندگی سے اجتناب رکھو اور جھوٹ بات سے بچو، اللہ ہی کی طرف یکسو رہو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ وہ آسمان سے گرے اور چڑیاں اس کو اچک لیں، یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا پھینکے۔ ان امور کا اہتمام رکھو، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یاد رکھو کہ یہ چیز دل کے تقویٰ سے تعلق رکھنے والی ہے۔ تمہارے لیے ان حدی کے جانوروں میں یک خاص وقت تک مختلف قسم کی منفعتیں ہیں، یعنی منافع ہے، پھر ان کو قربانی کے لیے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی تاکہ اللہ نے ان کو جو چوپائے بخشے ہیں ان پر وہ اس کا نام لیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو، اور خوشخبری دو ان کو جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا یہ حال ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے اور نماز کا اہتمام رکھنے والے ہیں،
اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر الہی میں ٹھہرایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، تو ان پر اللہ کا نام لو، ان کو صف بستہ کر کے، پس جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، کھلاؤ قانے محتاجوں اور سائلوں کو۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم خدا کے شکر گزار رہو، اور اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم اللہ کی ہدایت بخشی پر اس کی تعظیم بجا لاؤ، خوب کاروں کو خوشخبری سنا دو، بے شک اللہ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی جو ایمان لائے، اللہ ہرگز بدعہدوں اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ جن سے جنگ کی جائے ان کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی بوجہ اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ جو مظلوم اپنے گھروں سے بے قصور محض اس جرم پر نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا رہتا تو تمام خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں جس میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ڈھائے جا چکے ہوتے، اور بے شک اللہ ان لوگوں کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور انجام کار کا معاملہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کر رہے ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، ان سے پہلے بھی تکذیب کر چکے قوم نوح، عاد، سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین کے لوگ، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی، تو ان میں سے تو میں نے ان کافروں کو کچھ ڈھیل دی، پھر ان کو دھر لیا تو دیکھو کیسی ہوئی میری پھٹکار۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ان کے ظلم کی حالت میں ہم نے ہلاک کر دیا تو وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہیں، اور کتنے ناکارہ کنویں اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان سے سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے، اور تمہارے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ان کے ظلم کے باوجود میں نے ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا، اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ کہہ دو اے لوگو، میں تمہارے لیے بس ایک کھلا ہوا آگاہی پہنچانے والا ہوں، تو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے، اور جن لوگوں کی تگ و دو ہماری آیات کی مخالفت میں رہی ہے وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول اور نبی بھیجا تو جب بھی اس نے کوئی ارمان کیا تو شیطان نے اس کی راہ میں اڑنگے ڈالے، پس اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو، پھر اللہ اپنی باتوں کو قرار بخشتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنائے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو سخت دل ہیں، اور بے شک یہ ظالم اپنی مخاصمت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو علم عطا ہوا ہے اچھی طرح جان لیں کہ یہی تیرے رب کی جانب سے حق ہے، پس ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ضرور صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے گا۔ اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر اس کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آدم کے
یا ایک منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہوگا، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہوں گے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ ان کو اپنے رزق کے حسن سے نوازے گا، اور بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے، اور ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی و مطمئن ہوں گے، اور بے شک اللہ علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔ یہ بات سن لی، اور مزید یہ کہ جس نے ویسا ہی بدلہ دیا جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا پھر اس پر تعدی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوگا کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی ہے جو برتر اور عظیم ہے۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں پر سے پانی برساتا ہے تو زمین اس سے سرسبز شاداب ہو جاتی ہے، بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے زمین کی چیزوں اور کشتی کو بھی، وہ چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا وہ زمین پر گر پڑے، مگر یہ کہ اس کے حکم پر، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تم کو موت دیتا ہے پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، بے شک انسان ہی بڑا ناشکرا ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ ٹھہرا دیا ہے تو وہ اسی پر چلیں گے، تو وہ اس معاملے میں تم سے نزاع کی راہ نہ پائیں، اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم ہی سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس چیز کا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے، یہ سب چیزیں ایک رجسٹر میں درج ہیں، بے شک یہ اللہ کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ اور یہ اللہ کے ماں سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور نہ ان کے بارے میں ان کو کوئی علم ہی ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بننے والا نہیں ہے۔ اور جب ہماری آیتیں اور جب ہماری واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری پاتے ہو، گویا یہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں گے جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر ناگوار چیز کی خبر نہ سناؤں، وہ ہے دوزخ، اس کا اللہ نے ان لوگوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو توجہ سے سنو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکنے پر قادر نہیں، اگرچہ وہ سب اس کے لیے مل کر کوشش کریں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی ناتواں، انہوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر نہیں پہچانی، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر چنتا ہے جس طرح انسانوں میں سے چنتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اسی نے تم کو برگزیدہ کیا
اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کو تمہارے لیے پسند فرمایا، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، تاکہ رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے اور تم دوسرے لوگوں پر اس کی گواہی دو، اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مرجع ہے، اور کیا ہی خوب مرجع اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔